نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی 9ویں آیت پر ہماری 5 نشستیں مکمل ہو چکی۔ گزشتہ نشست میں میں نے اس کا گرامر کے اعتبار سے تجزیہ کر کے بھی مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر مجھے یہ حوالہ دینا یاد نہیں رہا کہ میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار۔ وہ کتاب میں چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو بھی اس آیت مبارکہ کے ساتھ دلچسپی پیدا ہوئی ہو لازماً اس کا مطالعہ کریں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کرا کے اور اسے شائع کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے ثقیل اردو پڑھنی مشکل ہے وہ انگریزی میں اس بات کو سمجھ سکیں کہ حضور کا مقصد بعثت کیا تھا۔ وہ 3 مقالے ہیں اس میں۔ پہلا مقالہ ہے نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے، تمام انبیاء اور رسول کس لیے بھیجے گئے، اور رسول رسالت و نبوت کا تکمیلی مظہر کیا ہے، حضور پر رسالت اور نبوت مکمل ہوئی۔ اور اس میں در حقیقت 24 صفحات پر مشتمل میرا یہ مقالہ ہے جو اس آیت کے بارے میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ معین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کر دینا پورے دین پر، یہ آپ کا مقصد بعثت تھا۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس کے ضمن میں فاعل حقیقی اللہ ہے لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں، تکلیفیں جھیلنا یہ خود رسول نے بھی کیا اور رسول پر ایمان لانے والوں نے کیا۔ لہذا دیکھیے فوراً بعد اب کال فار جہاد، جہاد کی پکار آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ دلالت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ دلیل بنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی شے، یہ چیز دلیل ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، جب ستاروں کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے، تو دلالت۔ اسی طریقے سے یہ ادلکم، کیا میں تمہاری دلالت کروں، تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں، کیا چیز بتاؤں؟ علی تجارت، ایک تجارت، ایک رہنمائی کروں ایک تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ اب ذرا اس آیت کی کنسٹرکشن پر غور کیجیے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن نجات، جہنم سے نجات، عذاب علیم سے نجات کے لیے ایک تجارت لازم کی جا رہی ہے۔ وہ تجارت، اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید ایک تو یہ کہ سوال کرتا ہے پھر جواب دیتا ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا۔ حدیث میں بھی حضور نے یہ فطری طریقہ جو ہے تعلیم کا استعمال کیا ہے۔ آپ سوال کرتے تھے
اکثر و بیشتر تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، جواب نہیں دیتے تھے، لیکن پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے، پھر جواب دیتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق، پھر حضور بیان کرتے تھے۔ اس لیے کہ سوال کرنے سے جو سامع ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ مرتکز ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بارہا وہ حدیث سنائی ہے کہ آپ نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے تو بہت سے لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کی، وہ سارے مدعی آ جائے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور وہاں کیا ہوگا؟ اور کوئی چیز تو تھی نہیں۔ یہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، کسی مدعی کو نمازیں دے دی جائیں گی، اچھا بھائی کمپنسیشن کے لیے تم اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اچھا لو بھائی اس کے روزے تمہارے حوالے، اس کے حج تم لے جاؤ، اس کے عمرے یہ تم لے جاؤ، کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن پھر مدعی باقی ہوں گے تو پھر اللہ کیا لے گا؟ ان مدعیوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا، اور وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے۔ اب دیکھیں یہ طریقہ ہے سمجھانے کا، پہلے پوچھا مفلس کون ہے، اسی طرح یہاں کہا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تمہیں ایک تجارت؟ اچھا دوسری بات نوٹ کیجئے، تجارت کا لفظ ایسا عام لفظ ہے، کوئی فلسفیانہ لفظ نہیں ہے۔ تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کیا ہے۔ تجارت میں دو چیزیں لازماً کھپتی ہیں، محنت اور سرمایہ۔ سرمایہ تھوڑا ہے، محنت زیادہ ہوگی۔ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ پھل کی ایک ٹوکری یا چھابا جو ہے وہ آپ خرید لائے ہیں منڈی سے، اب یہ کہ آپ سارا دن اس کو لے کر گھوم رہے ہیں تو شام کو 100-50 روپے اس سے بچا لیں گے، کیونکہ سرمایہ کم ہے، محنت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بہتر پوزیشن ہوگی، ریڑھی ہو گئی، جب پھر دکان ہو گئی، کہیں دکان لی ہے کسی اچھی جگہ پر، اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن سرمایہ اور محنت ان دو کے بغیر، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی نفع کے حصول کے لیے مال بھی لگانا اور محنت بھی کرنا، یہ ہے تجارت۔ اس کے برعکس سود کیا ہے؟ صرف مال سے کمانا۔ لو بھائی یہ 10 لاکھ روپے تم قرض لے جاؤ، مجھے تم 15% دیتے رہنا، 15% سود، تمہارے یہ 10 لاکھ جو ہے 20 لاکھ بن جائے تو تمہاری قسمت ہے، تم جانو، اور اگر 5 لاکھ رہ جائے تو تم جانو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی اصل زر بھی چاہیے گا اور 15% بھی چاہیے۔ یہ حرام ہے، اس میں آپ کی محنت لگی نہیں، صرف سرمایہ کما رہا ہے۔ تو یہ جو ہے سرمایہ جمع محنت بغرض حصول نفع، یہ ہے تجارت۔ لہذا وہ لفظ کے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، نجات سے بنا تنجی، انجا باب افعال، انجا ینجی انجاءن، تو یہ جو ہے منجی، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تو منجی وہ شے جو نجات دے، تو فرمایا جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اب اس آیت کی کنسٹرکشن سے ایک نتیجہ نکلا، اگر اس تجارت کے بغیر بھی جہنم سے نجات ہو تو پھر یہ کلام مہمل ہو جائے گا، بے معنی ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں بھائی محنت کرو تاکہ پاس ہو جاؤ، اگر بغیر محنت کے بھی پاس ہو تو پھر آپ کا یہ کہنا بیکار ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اگر اس نجات چاہتے ہو فی الواقع، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ تجارت لازمی ہے، اس کا لزوم ہے، اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ مفہوم اس کے اندر پنہا ہے، اور اس مفہوم کو اب جوڑ لیجئے
اس سورہ مبارکہ کے جو پہلے حصے تھے، پہلے حصے میں کیا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ سارا آ گیا نا، اللہ کی بیزاری ہوگی پھر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ بیزار ہوگا تم سے۔ اور جان لو کہ اللہ کو تو وہ محبوب ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہاں جہاد کی آخری منزل قتال، اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح جم کر اور صفیں ایسی باندھ کر کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ان صفوں کے اندر کوئی رخنا پیدا نہ کیا جا سکے۔ آگے چلیے، اسی جنگ سے اعراض کیا تھا یہود نے، لہذا جو نوٹ کر دو، اگر تم اس سے بچو گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ تو کیا ہے مسلمانوں، تم بھی یہی چاہتے ہو؟ اگر گریز کرو گے اس تجارت سے تو راستہ پھر وہ ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا حکم تم پر لگے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آئے گا، اللہ کی شدید بیزاری کا تم ہدف بنو گے، تم گویا کہ یہود ہی کی مثال بن جاؤ۔ یہ نیگیٹو ہے جس کو یہاں پر کہا گیا اگر تم چاہتے ہو نجات پانا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ علم کہتے ہیں رنج کو، المناک کو اردو میں ہم بولتے ہیں، ایک ایسی شے جس سے شدید علم ہو، تکلیف۔ علیم اسی سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دے؟ یہاں گویا کہ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، کہ اس تجارت کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال آپ کا اپنا مذمومہ خیال ہے، آپ کا موہوم ہے، یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اسے سند نہیں دیتی، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم اس سے پڑھ چکے سورہ حجرات میں۔ ایمان کی شرط لازم جہاد ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ایمان یقین والا جس میں ریب نہ رہے، اور نمبر 2 جہاد اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ۔ یہ 2 شرائط ہیں ایمان کے لیے، یہ 2 لوازم ہیں ایمان کے۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ سوال کے بعد اب جواب ہو، پہلے ذرا ذہن بیدار ہو جائے، سوچیں، آپ بھی سوچیں وہ تجارت کون سی ہو سکتی ہے۔ اسی تجارت کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کے اندر خرید و فروخت کا لفظ آیا، یہاں تجارت ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت قیمت ملے گی اگر جان اور مال اللہ کے حوالے کر رہے ہو۔ جان اور مال اللہ کے حوالے نہ کرتے ہوئے اب جنت کی تم خواب دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارا خواب ہی خواب ہے، یہ پورا ہونے والا نہیں، اس لیے کہ سودا تو مکمل ہوگا جب تم مال دو گے، قیمت تب ملے گی نا۔ مال دو پہلے، جان اور مال دو اللہ کے راستے میں، تب تمہیں جنت ملے گی۔ اب یہ اشترا خریدنا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، انہیں اس کی جنت ملی، اس کی قیمت جنت کی شکل میں ملے گی۔ یہاں کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، خطاب ہو رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، ان سے کہا جا رہا ہے ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ ایک ایمان ہے ایمان باللسان، اقرار باللسان،
ہم نے مان لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ الفاظ یاد ہیں، یہ ایمان مفصل۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس دور میں پیدا ہوئے جبکہ تعلیم کا آغاز ہوتا تھا یا تو قاعدہ یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ، اور سب سے پہلے پڑھائی جانے والی کتابیں ہوتی تھیں مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام، 4 حصے، یہ کلمہ ہے، 6 کلمے یاد کر لو، یہ ایمان مفصل ہے، یہ ایمان مجمل ہے۔ آج کا زمانہ بہت بدل گیا، بہت بدل گیا۔ بہرحال یہ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک تو زبان سے کہہ دیا، مسلمان ہو گئے۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، عیسائی ابھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان میں آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ لیکن ابھی یہ زبان والی بات ہے، باللسان ہے۔ یہ ایمان اصل میں بنے گا کب؟ جب یہ دل میں داخل ہو جائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، دل میں داخل ہوگا تب ایمان بنے گا۔ لہذا یہاں بھی گویا کہ خطاب کن سے ہے؟ جو ایمان کی لپ سروس کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک درجے کا ایمان تو حاصل ہو گیا۔ یہ قانونی ایمان ہے جو اسلام کا جز ہے۔ اسلام کا رکن اول کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، 5 ہے ارکان اسلام، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت۔ تو پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ شہادت زبان سے بھی ادا کی جاتی ہے۔ لہذا ایک ایمان ہے اسلام والا ایمان جس میں کہ شہادت اور اقرار باللسان شامل ہے۔ ایک ایمان ہے یقین والا ایمان جو دل کے اندر راسخ ہو چکا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے تھے اب ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب تک دل میں ایمان داخل نہ ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں ایک اعتراض کر سکتے ہیں کوئی عربی جاننے والے، یہ تو فعل مضارع ہے، آپ ترجمہ امر کا کر رہے ہیں۔ واقعتاً یہ بات ہے، تؤمنون کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایمان رکھتے ہو یا ایمان رکھو گے؟ فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل ہوتا ہے، فعل امر تو نہیں ہوتا۔ لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ فعل مضارع کو فعل امر کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت انگریزی زبان کی ہے۔ فعل امر تو یہ ہوگا ڈو اٹ، یہ فعل امر ہے ڈو اٹ، اور ایک ہے یو ول ڈو اٹ۔ یو ول ڈو اٹ اس میں تو اب تو نہیں تم یہ کرو گے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے یو ول ڈو اٹ، یہ امر کا باب بن گیا، اس قدر سخت امر ہے تمہیں یہ کرنا ہوگا، کوئی مفر نہیں۔ تو مضارع حالانکہ یو ول ڈو اٹ عام طور پر تو یہ اب فیوچر ٹینس ہے، تم ایسا کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، اب یہ جو زور دے کر کہا گیا کرنا ہوگا تمہیں، تم یہ کرو گے، یو ول ڈو اٹ۔ تو یہ ہے در حقیقت یہاں انداز تؤمنون باللہ ورسولہ، تمہیں ایمان حقیقی حاصل کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر۔
وہ ایمان جو دل میں داخل ہو کر ایک یقین کی شکل اختیار کر لے. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور تم جہاد کرو گے، تمہیں جہاد کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ. وہی دیکھیے تجارت، جان بھی کھپتی ہے، مال بھی کھپتا ہے. کوئی پونجی سرمایہ بھی ہوگا، پھر محنت بھی ہوگی، چاہے وہ محنت اس شکل میں ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر چھاپا جو ہے اٹھایا ہوا، کس قدر شدید محنت ہے. اس سے کمتر ہو گئی ہے کہ ریڑھی ہے، آپ صرف دھکا دے رہے ہیں ریڑھی کو، وہ سارا بوجھ تو آپ کے سر پر نہیں ہے نا. اس سے کم ہے کہ ایک دکان آپ کو مل گئی، دکان میں بیٹھے ہیں، سرمایہ زیادہ ہوگا دکان ہو جائے. لیکن تجارت جو ہے اس کے بغیر نہیں ہے. سرمایہ جمع محنت، تو سرمایہ جمع محنت، سرمایہ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. سرمایہ بھی اپنا اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاؤ اور اپنی جانیں بھی کھپاؤ اللہ کی راہ میں. یہ ہے در حقیقت نجات پانے کا واحد ذریعہ. یہ ہے، اس کے بغیر میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ انسان کام چور واقع ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے. اسی لیے لِيُظْهِرَهُ کے بارے میں نہ معلوم کتنا ہیر پھیر کیا گیا ہے، ضمیر کا ہیر پھیر، جس کو میں نے بیان کیا تھا پچھلی نشست کے اندر. لیکن یہاں سوال یہ ہے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے محنت؟ یہ جہاد کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا فضل منصبی ہے دین کو غالب کر دینا. اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت، مشقت، قربانیاں دینی ہوگی ان کو جو اللہ اور رسول دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. بات ختم ہوگی. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے دین کو بلند کرنا اللہ کا حق ہے. رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی مدد کرنا اس کام میں. اسی لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ختم ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اس اعتبار سے یہ اللہ کی بھی مدد ہے کہ اللہ کا جھنڈا اونچا کر رہے ہیں، اللہ کا کلمہ سربلند کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں، اللہ کی حکومت قائم کر رہے ہیں. اللہ کی مدد ہے. حالانکہ کہاں بندہ کہاں اللہ، کیا مدد کرے گا بندہ اللہ کی. لیکن اللہ نے اس کی جو اپنے ہاں جو اس کا مقام معین کیا وہ یہ گویا کہ تم میری مدد کر رہے ہو. کہاں اللہ، کہاں بندہ، کہاں مدد، لیکن ہے اللہ نے کہا ہے کونوا انصار اللہ. اسی طریقے سے رسول کی مدد، اصل فرض منصبی رسول کا ہے، رسول کو بھیجا گیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رسول کا فرض منصبی ہے، یہ ان کا مقصد بعثت ہے. لیکن جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں جان فشانی انہیں کرنی ہوگی، سرفروشی انہیں کرنی ہوگی، جان و مال انہیں کھپانا ہوگا، انہیں اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنی ہوگی اور وقت پڑے پر جان دینی ہوگی. اب فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ سائنس کا علم نہیں ہے، یہ علم ہے حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لا محالہ، پھر اٹھائے جائیں گے، محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، جنت یا جہنم. جن کو یہ علم ہے وہ ہے عالم. اصل میں تو عالم وہ ہے حقائق کا علم رکھنے والے، حقائق کائنات، حقائق حیات، حقیقت نفس الامری، اس کے جاننے والے. یہ معلوم ہو گیا کہ پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معلومات ہیں، انہیں معلومات کہیے، یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. العلم، العلم جان بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، جان جملہ علم ہا اینس تو بس، جان جملہ علم ہا اینس تو ہی تاب دانی من کیم در یوم دین. تمام علوم کا خلاصہ جان
وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے، اصحاب الیمین میں ہوگے یا اصحاب الشمال میں ہوگے، کہاں ہو؟ جہنم کی طرف جاؤ گے یا جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، دو قافلے چلا دیے جائیں گے، جاؤ ادھر جہنم کی طرف جاؤ، اور کچھ قافلہ جا رہا ہوگا جاؤ جنت کی طرف۔ یہ ہے علم، جانے جملہ علم بس یہی ہے علم اصل۔ تابع دانی من کیم، میں کیا ہوں گا در یوم دین، یوم الدین، قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، کس صف میں ہوں گا؟ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں ایک بڑا نقطہ عجیب ہے، نوٹ کر لیجئے اسے، اور اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے اصل میں، جس کا وقت اب نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سودا بظاہر بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ جو تجارت بتائی جا رہی ہے بظاہر بہت گھاٹے کی ہے۔ کیوں؟ اس میں ادھار کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا اصول کیا ہے؟ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ نقد 9 مل رہے ہو لے لو، ادھار کے 13 کیا پتہ ملے کہ نہ ملے۔ 9 نقد نہ تیرا ادھار، ادھار کے 13 کو چھوڑ دو، نقد 9 لے لو۔ یہ سودا جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہوا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تجارت جو ہے جان و مال کھپا دو یہاں اس دنیا میں، جنت ملے گی آخرت میں۔ بڑا لمبا ادھار ہو گیا، اور شیطان کو موقع ملا آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کرے، کیا پتا قیامت ہوگی کہ نہیں، کیا پتا جنت اور دوزخ بھی حقیقت ہے یا نہیں، کس نے دیکھا، کون سا مرنے والا جس نے آ کے بتایا۔ اگر تو علم ہے، مادیات کا علم ہی صرف علم ہے، جن چیزوں کا علم حواس خمسہ سے حاصل ہو سکے بس وہی علم ہے، تو پھر تو یہ آخرت کا علم تو حواس خمسہ سے تو حاصل نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس جو ہے کوئی دلیل جو ہے، کوئی ایسی سائنٹیفک کوئی آرگیومنٹ تو موجود نہیں، لہذا انسان اسے بڑا گھاٹے کا سودا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں سورہ توبہ کی 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ دیکھو لوگو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہوا، انجیل میں بھی ہوا، قرآن میں بھی ہوا، 3 مرتبہ اللہ نے وعدہ موثق کیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا اور کون ہوگا؟ ہے فیتھ انہیں، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ تم جان اور مال یہاں دو، آخرت تمہیں جنت کی شکل میں مل جائے گی، یا یقین رکھو اللہ کے اس وعدے پر۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر عہد کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے تمہیں تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ کہ تم نے اتنا بڑا سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ، جنت، تمہیں جنت ملنے والی ہے، لہذا خوشیاں مناؤ۔ اپنے پاس شیطانی وسوسوں کو، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطانی وسوسوں کو قریب نہ آنے دو، اللہ کا یہ وعدہ پختہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم فی الواقع علم حقیقی تمہیں حاصل ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔